وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بولتے ہیں سنگریزے آقا آپ کے اشارے سے. بولتے ہیں سنگریزے آقا آپ کے اشارے سے اور چلتے ہیں شجر دیکھے آقا آپ کے اشارے سے. دیکھے ہیں شجر چلتے آقا آپ کے اشارے تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے. تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے جاری ہو گئے چشمے آقا آپ کے اشارے سے. جاری ہو گئے چشمے. آپ نے کہنا ہے آپ کے اشارے سے. آقا آپ کے آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی. آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی. وہ فیض سب کو ملتا
ہے آقا آپ کے اشارے سے فیض سب کو ملتا ہے آقا آپ کے سے اور معجزات شاہ کی ہے دور دور تک شہرت معجزات آقا کی ہے دور دور تک شہرت چاند ہو گیا ٹکڑے آقا آپ کے اشارے سے چاند ہو گیا ٹکڑے آپ کے اشارے سے بولتے ہیں سنگریزے اور جنت میں وہ جائے گا دیکھنا یو جاگر بھی سوئے جنت جائے گا دیکھنا اجاگر بھی آپ کی شفاعت سے آقا آپ کے اشارے سے چاند ہو گیا ٹکڑے آقا آپ کے تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے جاری ہو گئے چشمے آقا آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجرے چلتے آقا آپ کے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات آج کے میرے بیان کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن اور اس عنوان میں نے جو بھی پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھنا ہے قرآن معجزہ ہے تو صاحب قرآن بھی معجزہ ہے قرآن نور ہے تو صاحب قرآن بھی نور ہے قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی عظیم ہے قرآن کریم ہے تو صاحب قرآن بھی کریم ہے قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن بھی رحمت ہے اس ترتیب سے میں نے قرآن کی آیات پڑھنی ہے کہ جو بات کرنی ہے اس میں یا قرآن پڑھا جائے گا یا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جائے گا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور توجہ سے میری طرف وکتاب مبین اور روشن کتاب ایک ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت محمدی یہ ہے آمنہ کا نور نظر ہونا فاطمہ کا بابا ہونا حسنین کا نانا ہونا یہ ہے شخصیت محمدی اور حقیقت محمدی کیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
میرے حضور کا آمنہ کا نور نظر ہونا، فاطمہ کا بابا ہونا، حسنین کا نانا ہونا، یہ شخصیت محمدی یا اللہ حقیقت محمدی کیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا۔ اس لیے کیا لکھا ہے؟ نور مکڑات زلفاں نکالیاں، نور مکڑات زلفاں نکالیاں، رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بیجدا یک زبانوں کے کہہ دو نور مکڑات زلفاں نکالیاں، رب بیجدا ڈالیاں، رب بیجدا۔ قرآن نے بیان فرمایا میرے حضور نور ہے، حقیقت محمدی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نُورًا مُبِينًا، اللہ نے فرمایا ہم نے روشن نور والی کتاب اپنے محبوب پر نازل فرمائے، بیچنے والا بھی نور ہے، لانے والا بھی نور ہے، وہ کتاب بھی نور ہے جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس نبی کی حقیقت بھی نور ہے۔ تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں لا کراں دن رات تیریاں میں گلاں رسول اللہ، اور تمہاری کتنی پیاری ہیں ادائیں یا رسول اللہ، خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول اللہ، خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں۔ قرآن نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، قرآن نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن بھی نور ہے تو صاحب قرآن بھی نور ہے۔ آگے سنو قرآن عظیم ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں یہ بڑی عظیم آیات ہیں قرآن کی۔ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم ہے، اور صاحب قرآن کی باری آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا میرا محبوب خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو قرآن نور ہے، صاحب قرآن بھی نور ہے، قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی
عظیم ہے۔ جس نے صراط مستقیم پہ جانا ہے وہ قرآن کو بھی اپنائے اور نبی کی محبت بھی اپنائے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ قرآن کو بھی اپنائے، صاحب قرآن کو بھی اپنائے۔ قرآن نور تو صاحب قرآن بھی نور، قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی۔ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اور میرے حضور کا اخلاق پتہ ہے کیسے تھا؟ ایک روایت سنو، قبیلہ غطفان ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک بارش ہوئی، کپڑے گیلے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ داسور ایک یہودی نام کا آدمی تھا، وہ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور تلوار لے کر گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل کہاں ہو؟ اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جبریل کہاں ہو؟ جی رب جلیل۔ فرمایا میرے سونے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جا۔ جبریل آئے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ نیچے گرا، تلوار میرے حضور کے ہاتھ میں دیا، میرے حضور کھڑے ہو گئے۔ جب اس کو دیکھا نا تو وہ یہودی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جس نے بچانا تھا مجھے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے، میرے حضور خلق عظیم کے مالک ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اپنی تلوار لے لے اور چلا جا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، آپ مجھے مار سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تھی، مجھے کسی نے نیچے گرایا لیکن آپ نے مجھے مارا نہیں۔ اور جملے سنو خوش ہو جاؤ، میرے حضور نے فرمایا مارا تجھے اس لیے نہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگاؤ وہ اتنے اخلاق والا نبی، مجھے تو کسی نے غلط بتایا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جانا کہاں ہے سونیا، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ او میرے حضور کا خلق دیکھو، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میرے حضور نے فرمایا تم کلمہ پڑھو گے کافر تجھے ماریں گے، کھانا پینا نہیں دیں گے، وہ اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ وہ کہنے لگے جان کی پرواہ نہیں، وطن کی پرواہ نہیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھا دو۔ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا، حضور نے سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا فرمایا اب بتاؤ۔ کہتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو میں دریا میں چھلانگ لگا دوں، آپ حکم کریں تو میں آگ میں چلا جاؤں، آپ مجھے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجیں۔ یا رسول اللہ اس وقت کائنات میں آپ مجھے سب سے پیارے ہیں۔ شاعر نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں وہ شاعر کہتا ہے اس نے کہا ہوگا تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں نے جانا، مل کے کہہ دو تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ
الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، اونچی آواز سے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں نے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی عظیم ہے، قرآن کریم ہے، انہو لقرآن الکریم۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن بڑا کریم ہے۔ فیض لینے کے لیے لوگ کعبہ میں جاتے ہیں، مگر قرآن اتنا کریم ہے کہ یہ گھر گھر میں جا کے فیض دیتا ہے۔ بس فیض وہ لیتے ہیں جن کو لینا آتا ہو، وہ قرآن سے فیض لیتے ہیں۔ اگر غریب پڑے اللہ اس کی تنگی دور کرے، اگر بیمار پڑے اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ مولا کائنات نے بڑی خوبصورت بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہے کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب میرا دل چاہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہے نا کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل میں خیال آئے نا کہ رب مجھ سے کلام کرے تو پھر اللہ کا کلام قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے حضور کے بارے میں فرمایا انہو لقول رسول کریم، فرمایا میرا رسول بھی کریم ہے، میرے حضور بھی وہ اتنے کریم اتنے مہربان ہے، وہ اپنوں پہ بھی مہربان ہے، وہ غیروں پہ بھی مہربان ہے، وہ گناہگاروں پہ بھی مہربان ہے، وہ نیکوکاروں پہ بھی مہربان ہے، وہ رحمت للعالمین وہ سب پہ مہربان ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں ہو حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، کسی کوئی بچپن کے زمانے میں ہو میرے حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے، کوئی زندگی میں ہو حضور ان کے لیے بھی کریم ہے، جو کوئی قبر میں جائے تو میرے نبی وہاں بھی کریم ہے، اور میرے حضور میدان محشر میں بھی کریم ہے۔ انہو لقول رسول کریم، اللہ نے فرمایا میرا سونا رسول بولے لقول رسول کریم، فرمایا میرے رسول کا بولنا بھی بڑا کریم ہے، میرے حضور کا بولنا بھی بڑا سونا بولے تے بنن ستارے کملی والے دے گفتار ویکھو، سونا بولے تے بنن سپارے کملی والے دی گفتار ویکھو، او دشمناں
نے بھی تعریف کیتی کملی والے تکریدار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف دیکھ کے کملی والے دا کردار ویکھو قرآن نور ہے تو صاحب قرآن بھی نور ہے قرآن عزیز ہے تو صاحب قرآن بھی عزیز ہے قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی عظیم ہے قرآن کریم ہے تو صاحب قرآن بھی کریم ہے قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن بھی رحمت ہے قرآن رحمت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن رحمت ہے اور جب صاحب قرآن کی باری آئی قرآن رحمت ہے یہاں ایک بات کر دوں قرآن میں اتنی شفا ہے کہ میں بے شمار محدثین نے لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کر دوں ماننے والوں کی بات کر دوں تاجدار چشتیہ کی بات کروں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو وہ 40 مرتبہ بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے یا بیمار خود پڑھے اپنے پر دم کرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑنے قرآن میں اتنی شفا ہے لیکن بس فرق یہ ہے وہ بات ہے نا زبان بھی بابا فرید والی ہو اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ زبان بھی بابا فرید والی ہو نا تو قرآن میں بڑا اثر ہے کمی ہمارے اندر ہے قرآن میں کوئی کمی نہیں بابا فرید والی بات سنی ہے نا وہ جب مرید جا رہے تھے پانی لے کے آ رہے تھے دور سے میٹھا پانی لینے جا رہے تھے تو بابا فرید نے دیکھا فرمایا کدھر جا رہے ہو جی پانی وہاں سے لینے بابا فرید نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جاؤ پانی میٹھا ہے کڑوا پانی لے کے آتے تھے بسم اللہ پڑھتے نا پانی میٹھا ہو جاتا شاگرد جا رہے تھے کسی استاد کے دور پانی لینے کے لیے بابا جی نے بسم اللہ پڑھی فرمایا جاؤ اتنے دور جانا ہے تم نے استادوں نے پوچھا شاگردوں سے وہی تم اتنے جلدی واپس آ گئے ہو کہنے لگے وہ ٹبے پہ بابا بیٹھے انہوں نے بسم اللہ پڑھی وہ سارے مٹکے میٹھے ہو گئے سارے مٹکے میٹھے ہو گئے استاد نے کہا ہمارا تو کام یہی ہے بسم اللہ پڑھانا سپارے پڑھانا اگر بسم اللہ سے میٹھے ہوتے ہیں تو اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے مٹکے رکھے بسم اللہ بھی پڑھے قرآن سپارے بھی پڑھے مٹکے میٹھے نہ ہو وہ دوڑے دوڑے چلے بابا فرید کی نگری میں آئے حضور آپ نے بسم اللہ پڑھی مٹکے سارے میٹھے ہو گئے ہم نے تو سپارے پر پڑھ لیے بسم اللہ بھی پڑھی پر مٹکے میٹھے نہیں ہو رہے فرمایا پتھرو زبان بھی تو بابا فرید والی ہونی چاہیے زبان بابا فرید والی ہو اے زبان میں فرق ہے کوئی بسم اللہ پڑھے تو پانی میٹھا ہو جائے کوئی سپارے بھی پڑھے تو نہ ہو تو بتا رہا تھا قرآن رحمت ہے قرآن میں شفا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ محبوب پر جو ہم نے نازل کیا ہو
ما हुवा शिफाउ व रहमतुल लिलमोमिनीन, फरमाए इसमें शिफा भी है, ईमान वालों के लिए भी रहमत भी है कुरान। और साहिब कुरान की बारी आई तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया मेरा महबूब आलमीन के लिए रहमत बन के आया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। बोलिए बोलिए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। याद करो अपने नबी को जो मतुल वदा है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने। वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने। तो हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। अच्छा, रहमत के लिए चंद चीजें जरूरी याद रखो। जिनका ईमान है कि हुजूर रहमत है, एक दफा ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, सब मानते हैं कि हुजूर रहमत है, भाई सब मानते हैं। अब यहाँ चंद बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप का दिल जो है वो बड़ा खुश होगा और अपने अकीदे पे नाज करो। हुजूर रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रहमत है सबके लिए, भाई आलमीन के लिए है। ये आलम नहीं है, आलमैन नहीं, आलमीन है। माँ के पेट की जिंदगी भी उसमें शामिल है, ये दुनिया की जिंदगी भी, कब्र की जिंदगी भी, हश्र की, सब आलमीन उसमें शामिल है। हुजूर आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। अब रहमत के लिए चंद बातें जरूरी है। अगर एक बंदा मदीने में बैठा है, अगर वो मुझ पे रहम करना चाहे, मेरी बात की समझ आ रही? मैं आपको मिसाल से समझाना चाहता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको अगर समझ आ गई। एक बंदा मदीने में बैठा हो, वो मुझ पे रहम करना चाहे या आप पे रहम करना चाहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले उसे मेरे हाल का पता हो। जिनको समझ आई है बोले, वो ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। भाई वो रहमत है ना। अगर कोई मदीने में बैठा है या किसी भी जगह कराची में बैठा है, वो मुझ पे रहम करना चाहे, मेरे लिए रहमत बने, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? उसको मेरा पता हो। बोलो, उसको मेरा पता हो। दूसरी बात रहमत के लिए कौन सी जरूरी है? कि जिसने मुझ पे रहम करना है वो खुद भी जिंदा हो। वो खुद भी, भाई मुर्दे तो खुद मोहताज होते हैं रहम के, वो खुद जिंदा हो, मुझ पे रहम करने वाला। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो मुझ पे रहम करना चाहे तो उसके पास इतना कुछ हो कि वो मुझे दे सके, मुझ पे रहम कर सके। अल्लाह ने हुजूर को कायनात के खजानों की चाबियां अता फरमाई है। दूसरी बात, उनको मेरे तक पहुंचाने की इस्तिताअत भी हो। पहुंचाने की इस्तिताअत, रहमत के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। वो खुद जिंदा हो,
اسے جس پہ رحم کر رہا ہے اس کے حالات کا پتہ ہو، اس تک پہنچانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اور جو اسے دینا چاہے تو وہ دے بھی سکے۔ ان چاروں باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا میرے حضور رحمت ہیں، حضور زندہ بھی ہیں، حضور کو امتی کا پتہ بھی ہے، اور میرے حضور جسے چاہے جتنا عطا فرما دے۔ اللہ نے تمام خزانوں کے چابیاں میرے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلم اٹھا، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، آپ کو پنجابی کے لفظوں کی زیادہ سمجھ آتی ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام پہ بھی غور کیا کریں۔ اردو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ وہ فرماتے ہیں میں مالک کہوں کہ سرور کہوں تجھے؟ محبوب تجھے کیا کہوں؟ اللہ نے تجھے اتنے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ تو قرآن بھی رحمت ہے اور صاحب قرآن بھی، بولیے صاحب قرآن بھی۔ میرے حضور ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے اور میرے نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے لیے بھی حضور رحمت ہیں۔ اور یہاں سنیے، بشر بن شغاب فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا، ہم نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ عبداللہ بن سلام نے فرمایا جمعہ کا دن افضل ہے، اور کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جبریل بھی ہیں اور بھی نبی ہیں اور اتنے فرشتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلام نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے چپ کر جا، میرے نبی فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور کائنات کے ہر فرد کے لیے، ہر جگہ کے لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو قرآن نور ہے، صاحب قرآن بھی نور ہے، قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی عظیم ہے، قرآن کریم ہے تو صاحب قرآن بھی کریم ہے، قرآن عزیز ہے تو صاحب قرآن بھی عزیز ہے، قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ قرآن رات کو آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قرآن رات کو آیا تو صاحب قرآن کی بھی سنو۔ ملک یمن میں عامر آدمی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ابھی صبح شروع نہیں ہوئی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں میں بت خانے کے اندر موجود تھا کہ سارے بت گر گئے، سارے بت گر گئے، بتوں کے اندر سے آواز آئی، ولد النبی المنتظر الذی الحجر والشجر وینشق له القمر، کہتے بتوں کے اندر سے آواز آئی، وہ نبی دنیا میں آ گئے جن کے اشارے سے چاند نے 2 ٹکڑے ہونا ہے، وہ نبی آ گئے جن کا پتھر بھی انتظار کرتے ہیں، جن کا درخت بھی انتظار کرتے ہیں، جن پر پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں، جن پر درختوں کے پتے بھی سلام پڑھتے ہیں، جن پر چاند سورج یہ ستارے بھی
سلام پڑھتے ہیں۔ عامر کہتا ہے یہ آواز آئے، بس محمد کے نام کی آواز آنی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تو نے کوئی آواز سنی؟ اس نے کہا میں نے سنی۔ وہ کہتے ہیں ساتھ والے کمرے میں میرے معذور بیٹی لیٹی ہوئی تھی، جو فالج کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ اٹھ کے میرے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا بچی اوے بتا تم کیسے ٹھیک ہو گئی ہو؟ اس نے کہا جب میں نے وہ نام سنا، وہ ذکر سنا کہ وہ نبی دنیا میں آ گئے جن پر پتھر درخت بھی سلام پڑھتے ہیں، جن پر چاند سورج ستارے بھی سلام پڑھتے ہیں، بس نام سننا تھا اور میرے کمرے میں ایک نور آیا، نور کو دیکھنا تھا۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اور جس نبی کے نام میں اتنی برکت ہو، اور میرے حضور کی ذات کا کیا کہنا، میرے نبی کی شان کا کیا کہنا۔ ارے نوری مکڑات زلفاں نکالیاں، رب بیجدا درود دیا۔ اونچی آواز رب درود بھیجے حنفیہ مسجد میں آنے والوں، میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سارے نبی کرتے ہیں، میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر سارے فرشتے کرتے ہیں، میں اس نبی کو یاد کر رہا ہوں جس کا ذکر پتھر اور درخت بھی کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جو رب کا ذکر کرتا ہے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آذان پڑھو تو رب کے ذکر کے ساتھ میرے حضور کا ذکر، قرآن پڑھو تو رب کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر۔ صرف میں اور آپ نہیں، اللہ فرماتا ہے کائنات میرا ذکر کرتی ہے مگر میں خود محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ نوری مکڑات زلفاں نکالیاں، رب بیجدا درود دیا۔ آواز ادھر آ جائے، رب بیجدا درود دیا ڈالیاں، نوری مکڑات زلفاں۔ اور جس کا ایمان ہے میرے نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے، وہ بلند آواز سے پڑھ لو، نوری مکڑات زلفاں نکالیاں، رب بیجدا درود دیا ڈالیاں، رب بیجدا۔ عامر کہتے ہیں صبح ہونے لگی، میں چلا عبد المطلب کے گھر میں آیا، میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ عامر کہتا ہے میں نے کہا ان کا مکھڑا دکھا تو ان کی زیارت کرا دو۔ عامر وہ پہلا بندہ تھا جس نے پیدائش کے بعد میرے حضور کو دیکھنا تھا کہ روح پرواز کر گئی۔ یار کیسا عشق ہے، روح پرواز کر گئی عامر کی، حضور کے چہرے کو دیکھا۔ جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں اوے لولو میرا اکیاں بن جائے محتاج
جنم ایک درواں ریپیٹ نہ ہو لوں لوں میرا اکھیاں بن جائے محتاج نہ میں ایک یار جمعۃ الوداع میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے کتنا خوب لکھا کہ میرے بال بال میں آنکھ بن جائے جب نبی کا چہرہ سامنے آئے زندگی میں میری ایک خواہش ہے میں نے عمرہ بھی کیا میں نے حج بھی کیا میں ساری زندگی میرے گزری ایک میرے دل کی تمنا ہے یا اللہ مرنے سے پہلے اپنے نبی کی زیارت دینا جی کر دائیں سوڑیاں ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تھک دراواں لوں لوں میرا اکھیاں بن جائے محتاج نہ میں ایک درواں او قرآن نور ہے صاحب قرآن بھی نور ہے قرآن عظیم ہے تو صاحب قرآن بھی عظیم ہے قرآن کریم ہے تو صاحب قرآن بھی کریم ہے قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن بھی رحمت ہے قرآن رات کو آیا تو صاحب قرآن بھی رات کو آئے ارے قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے جب بھی قرآن آیا فرشتے ساتھ آئے فرشتے ساتھ آئے ما جاء جبریل جب بھی جبریل آئے بالقرآن جب وہ قرآن لے کر آئے الا ومعه 4 من الملائکہ حفظتہ فرماتے ہیں قرآن جبریل لاتے تھے تاکہ کوئی اس میں کچھ اور نہ ملا دے فرشتوں کی جرمٹ میں قرآن لے کر آئے تھے قرآن لے کر آئے تھے میرے حضور تک پہنچانا تھا اللہ نے فرمایا محبوب جبریل کی ڈیوٹی ہے آپ تک قرآن پہنچانا جبریل کہنے لگے یا اللہ قرآن میں حفاظت سے پہنچا دو اگر آگے کچھ کوئی ملا دے فرمایا نا قرآن وہی ہونا ہے جو زبان مصطفیٰ سے پڑھا جانا ہے ادھر بنا کوئی تولے میں ادھی کی تعریف کراں او جد منہ وچوں رب بولے میں ادھی کی تعریف کراں او جد منہ وچوں رب بولے قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے سورہ یونس جب نازل ہوا 30,000 فرشتے ساتھ آئے سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے آئے سورہ کاف کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے آیت الکرسی 30,000 فرشتے لے کر آئے سورہ کاف کے ساتھ 70,000 فرشتے یعنی جب بھی قرآن آیا 7 فرشتے آئے 70,000 80,000 قرآن کی ایک آیت لے کر آئے اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا سونا محمد آیا 7 فرشتے آئے قرآن آیا تو فرشتے آئے حضرت آمینہ فرماتی ہیں سننا فرماتی ہیں جب میرے ہاں میرے حضور کی ولادت ہوئے میں نے مشرق کو بھی دیکھا میں نے مغرب کو بھی دیکھا میں نے شمال بھی دیکھا میں نے جنوب بھی دیکھا حضرت آمینہ فرماتی ہے اتنا نور میرے
کمرے میں داخل ہوا کہ مجھے مشرق و مغرب بھی نظر آئے، مجھے شمال و جنوب بھی نظر آئے، آواز آئی محمد پر ہمارا سلام ہو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کچھ دیر کے لیے اس نور نے مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، کچھ دیر بعد واپس کر دیا۔ آواز آئی کائنات ان کو دکھانی تھی اور دنیا میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ نے آپ کے لیے کتنا جہان بنایا ہے۔ کہتے ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہے کچھ دیر بعد حضور کو واپس کیا تو جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حضور چمک رہے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، وہ بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی۔ جدی جدی جان نبی تے قربان ہے، وہ بولے بن دیکھ کے فدا ہے، بن دیکھ کے فدا کوئی، اچھی آواز نال بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ کے فدا ہے ہر کوئی۔ جس وقت تھے ان کے خدمت میں ابو بکر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم، بولیے بولیے اللہ سب کو اس دربار کی حاضری نصیب کرے۔ دربار کا عالم ہوگا، دربار۔ قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے، صاحب قرآن آیا تو 7 فرشتے بھی آئے۔ قرآن بھی نور، صاحب قرآن بھی نور، قرآن عظیم صاحب قرآن بھی۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، بھول نہ جانا، قرآن کریم تو صاحب قرآن بھی کریم، قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ قرآن رات کو آیا تو صاحب قرآن بھی رات کو آیا، قرآن میں شفا ہے تو صاحب قرآن بھی شفا ہے۔ قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے، صاحب قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا اور بچے سوئے ہوئے تھے۔ جب میں وہ پڑھ رہا تھا تو اوپر سے ایک نور کی زنجیر آئی، جس کو دیکھ کے میرے گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ جب میں تلاوت بند کرتا تو وہ زنجیر ختم ہو جاتی، اور جب میں پڑھنا شروع کرتا تو پھر وہ زنجیر نور کی اوپر سے لٹک جاتی۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں مشکاۃ شریف پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا ہے، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اوپر سے ایک زنجیر نور کی، جب میں تلاوت بند کر لیتا کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہ گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسید بن حضیر تجھے پتہ ہے وہ نور کی زنجیر کیا تھی؟ یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم،
کہتے ہیں اللہ و رسولہ، صحابی کیا کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ اب واقعہ تو ان کے ساتھ صحابی کا عقیدہ تھا، نبی کو بھی سارا پتہ ہے، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے، آسمانوں کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو سارے آبادی والے بھی دیکھتے، انہوں نے جانا نہیں تھا کیونکہ رب کے حکم سے قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ اب اگلی بھی بات سننا، جہاں صاحب قرآن ہو وہاں کی بات سنا دوں آپ کو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزلی میں لکھا ہے، حوالہ بھی بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا حوالہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے، جملے بڑے پیارے ہیں، اگر آپ سمجھ گئے اس کو تو سمجھنا۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں میرے نبی ہو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کان مہدہ یتحرک بتحریک الملائکہ۔ وہ فرماتے ہیں جب میرے حضور پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے بتحریک الملائکہ، تو میرے نبی کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے۔ وہ میرے حضور کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی، امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی نے اس کی ترجمانی فرمائی، سننا۔ وہ فرماتے ہیں مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، مہد میں جب لیٹ جاتا تا سراپا نور کا، آ کے خود نوری جھلا جاتے تے جھولا نور کا۔ اگر آپ کہتے ہیں آ کے خود نوری جلا جاتے تھے جھولا، آیا ایک دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے میں اگلا شعر پڑھوں اونچی آواز سے، کھیلتے تھے او چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ یہ خود سراپا نور تھے، اور وہ تھا سراپا نور کا، یہ خود سراپا نور تھے، اور وہ تھا سراپا نور کا۔ اگلا شعر سب کو آتا ہے، مل کے کہہ دو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، آقا تو ہے نے نور تیرا۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، اور نور کی
خیرات لینے آیا ہے تارا، جہاں قرآن ہو وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں صاحب قرآن ہو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ابان بن عیاش فرماتے ہیں کہ مورخ اجلی، یہ اللہ کے ایک ولی گزرے، کہتے ہیں ان کے وصال کا وقت تھا، ہم نے اوپر چادر ڈالی، جب چادر ڈالی نا تو وہ چہرے سے بڑا نور اٹھا، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے کوشش کی، کہتے ہیں آواز آئی یہ سورہ سجدہ کی آخری 14 آیتوں کا نور ہے، یہ پڑھا کرتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کے چہرے میں قرآن کا نور ڈال دیا ہے۔ جہاں قرآن ہو وہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں صاحب قرآن ہو آئے ہے، اور قرآن شفاعت کرے گا۔ قرآن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان، القرآن والرمضان یشفعان، قرآن بھی اور روزہ بھی یہ شفاعت کرے گا۔ شفاعت کتنی شفاعت کرے گا؟ حضور کا امتی جنت میں چھوڑ کے آئے گا، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن شفاعت کرے گا اور میرے حضور بھی شفاعت کریں گے۔ فرمایا بیت اللہ آیا، خانہ کعبہ حضور کے پاس آیا، حضور کے پاس، یا رسول اللہ جنہوں نے میرا طواف کیا ہے نا ان کی شفاعت میں کروں گا، اونچی آواز سے یار۔ حجر اسود بولا جنہوں نے مجھے چوما ہے نا، استلام کیا ہے، ان کی شفاعت میں کروں۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں کی قرآن شفاعت کرے گا۔ کعبہ بولا یا رسول اللہ یہ گناہگاروں کی کون کرے گا؟ اونچی آواز سے کہہ دو نا یار، یہ گناہگاروں کی سفارش کون کرے گا؟ تو میرے حضور مسکرا کے فرماتے ہیں گناہگاروں کی شفاعت محمد کرے گا۔ عشق ماہی دے میرا باہو بولے، عشق ماہی دے اے اگاں لایا انہاں لگیاں نو کون بجاوے۔ ذات عشق دی جیڑا تری تری جان جکھا وے نہ خود سوے تے نہ سوون دے وے، ہتے ستیاں آنی جگہ وے۔ پر میں قربان اس عشق تو باہو کہ جڑا بچھڑے یار ملا وے۔ ایمان سلامتی ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کو پر جس منزل
عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی جان حوالے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا مرن تو پہلے مر گئے باہوں تا مطلب نو پایا تسبیح پری اے دل جو نہ پھریا لینا کی تسبیحتی پڑھ کے علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا لینا کی علمانو پڑھ کے قرآن بھی شفاعت کرے گا اور صاحب قرآن بھی شفاعت کرے گا. اور میرے حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت چھوٹے گناہگاروں کے لیے نہیں بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. میرے حضور وکیل نہیں ہے شفیع ہے. وکیل اور ہوتا ہے شفیع. وکیل پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے مجرم کو بے گناہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا. میرے حضور ایسے نہیں کہیں گے، وکیل نہیں کہ وکالت نہیں کریں گے. میرے حضور شفاعت کریں گے. یا اللہ اگرچہ گناہگار ہے پر یہ بھی تو دیکھ کلمہ کس کا پڑا ہے. میرے حضور شفاعت کریں گے. بس یا اللہ اس سے آگے کوئی بات نہیں. تو رحمان و رحیم ہے مولا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے گناہگار پر تو صرف اتنا دیکھ کہ اس میں کلمہ کس کا پڑا ہے. قرآن بھی سفارش کرے گا، میرے حضور بھی سفارش کریں گے. اور جو قرآن کے خیال میں رہتا ہے نا، اللہ اسے غیب کی اس کی مدد فرماتا ہے. قرآن بچوں کو بھی پڑھایا کرو، خود بھی پڑھا کرو. نہ ہو تو مدرسوں کو آباد کرو، بنایا کرو اللہ نے جس کو دیا ہو. جو قرآن کی خدمت کرے گا قرآن اس کی سفارش کرے گا. ایک بات میں نے تو اپنی زندگی میں اپنایا، آپ بھی اپنائیں. میری زندگی میں نے ماشاءاللہ، میں تعریف کے لیے نہیں بتا رہا، بتانا یہ چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی خیال آیا. میں نے اپنے بھائیوں کو مجھ سے جتنے چھوٹے ہیں میں نے سب کو حافظ اور قاری بنایا. میری بچی ہیں تو 3 بچیاں چھوٹی چھوٹی، وہ ماشاءاللہ سب سارے حافظ قرآن ہیں، مکمل حافظ قرآن. اور سب کو انشاءاللہ کیا ہمیں دنیا کی لالچ نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ایک دن مرنا بھی ہے. جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ کام کرے. زمزم دا پانی اوے اپنے نبی جی توار دیا
دیاں جیندے انج بھی تے ایک دفعہ سارے پڑھ لو جنہ جد جنہ دا ایمان ہے او نبی جی توار دیاں جیندے انج بھی تے جو قرآن کے خیال میں رہے نا، قرآن کے خیال میں اللہ اس کے لیے غیب سے مدد فرماتا ہے، اور جو صاحب قرآن کے خیال میں رہے. خراسان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عمر بن لیث. اس کے پاس نا ایک لشکر تھا بہت بڑا. ایک دن بیٹھا ہے تو پہاڑ پہ بیٹھ کے نا لشکر کو دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ رو رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ سننا ذرا بات سننا. کہنے لگا، کسی نے پوچھا کہ بادشاہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بس دل میں ایک خیال آیا، کاش یہ لشکر ہوتا، میں ہوتا، نبی کا زمانہ ہوتا، ہم نبی کے لیے جانیں قربان کرتے. جب وہ عمر بن لیث فوت ہوا نا تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنتی ہے. پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہتے ہیں کوئی عمل میرا قبول نہیں تھا، بس پہاڑ پہ بیٹھ کے جو میرے آنسو گرے تھے نا کہ یہ لشکر ہوتا، میں ہوتا، مصطفیٰ پہ قربان ہوتے، بس اس خیال کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتی بنایا ہے. میرا دل جمعۃ الوداع ہے، کوئی خاموش نہ رہے، اعلان کرو فرشتے گواہ ہیں. میرا ایمان کہتا ہے بخشش کے لیے یہ جملے ضرور کام آئیں گے. مل کے کہہ دو، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ ہر جان بھی قربان مدینے والے. یک زبانوں کے اونچے والے پڑھ لو. ہاں جو قرآن کے خیال میں رہے اللہ اس کی مدد فرمائے. تو جو صاحب قرآن کے خیال میں رہے، میں بھی کہتا ہوں بخشش کے لیے یا اللہ کتنا مزہ ہوتا ہو، کیسا وہ سما ہوتا، یہ سارا مجمع ہوتا، میں ہوتا. اللہ کی عزت کی قسم حضور کی عزت پر قربان ہو جاتے، نبی کے نام پہ قربان ہو جاتے، نبی کے نام پہ بک جاتے، حضور کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہے، نبی کے نام پر ہمارا مال بھی قربان ہے، ہمارا جینا بھی نبی کے لیے، ہمارا مرنا بھی نبی کے لیے. تو جو قرآن کے خیال میں رہے اللہ اس کی مدد فرمائے. تو جو صاحب قرآن کی خیال میں رہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور محبوب کو بھی ہم نے بنایا، ان کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے. حضور کے دل میں خیال آیا ہر طرف دشمن ہے، اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے قرآن دیا ہے، اس کی بھی حفاظت ہم کریں گے. محبوب ہم نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا، آپ کی بھی حفاظت. کیا پوچھتے ہو کیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار گلی میں، ہر درد کی دوا ہے. بولے سرکار. بلال کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں نام چھوڑو ان کا، کرنا ہے جو وہ کر لو،
یہ بلال کہہ رہا ہے سرکار کی گلی میں یہ بلال کہہ رہا ہے کیوں چھوڑنا ملک کرنا ہے جو وہ کر لو یہ بلال کہہ رہا ہے سرکار کی قرآن میں شفا ہے تو صاحب قرآن میں بھی شفا ہے عتبہ بن فرقت حدیث سنو یہ عتبہ بن فرقت ان کی 4 بیویاں تھیں اور یہ جو ہے نا ان کے وہ ظاہر ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر بیویاں خوشبو لگاتی کہ میں انہیں زیادہ پیاری ہو جاؤں مجھ سے زیادہ پیار کرے اب عتبہ بن فرقت جب آتے تھے نا تو ان سے جو خوشبو آتی تھی نا وہ 4 بیویاں تلاش کر کر کے تھک گئی لیکن عتبہ بن فرقت کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی نا اس خوشبو جیسے خوشبو ان کو کہیں سے نہ ملی ایک دن 4 نے بیٹھ کے نا ہاتھ جوڑے عتبہ بن فرقت ایک بات بتا دو آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے نا جب آپ کمرے میں آ جاتے ہیں تو وہ جو خوشبو آتی ہے نا اس جیسی خوشبو کائنات میں ہمیں کہیں نہیں ملی بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لاتے ہو اونچی آواز سے اگر باہر والوں کو آواز آئی ہے تو آپ بھی کہہ دو ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ یہ خوشبو آپ کہاں سے لاتے ہو یہ خوشبو کہاں سے لائے تو عتبہ بن فرقت پتہ ہے کیا بولتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میرے نا پاؤں پہ زخم بنا میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا میرے نبی نے لعاب دہن لگایا اللہ نے شفا بھی عطا فرمائی ہے یہ لعاب دہن کی خوشبو ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا جس کو اپنے نبی سے پیار ہے اگلے جملے میرے ساتھ مل کے کہہ دو آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اونچی آواز سے بولیے آقا تیرے کوئی نہیں میں کنوں گواہ تیرے جیا بولے آقا تیرے جیا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کی نماز پیچھے تیرے کل نبیاں نبی کہنا پیار آقا تیرے اور بھائی جس کا عقیدہ ہے وہ بولے جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کی مثل کوئی نہیں آقا تیرے جیا کوئی نہیں آقا تیرے جو قرآن کو دیکھیں انہیں شفا ملے تو جو صاحب قرآن کو دیکھیں امام بصیری سے پوچھو امام بصیری سے پوچھو ایک یہودی وہ اپنے نا گھر والوں کو کہتا تھا محلے کا سردار تھا ایک دن حضور جا رہے تھے انہوں نے کہا یار جو نبی کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس نے کیا کیا اس نے سب کے دروازے بند کر دینے گھروں کے اپنے محلے کا سردار تھا وہ نا کچھ عرصہ گزرا تو وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا جب نابینا ہوا نا تو بڑے علاج اس نے کروائے لیکن بینائی نہیں ملی
آنکھیں درست نہیں ہوئی تھی. جو سننا اب ذرا ایمان تازہ ہو. گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک طرف ابو بکر تو دوسرے طرف عمر ہے، درمیان میں رسول اللہ. جب جا رہے تھے نا تو ان کی ایک جوان بیٹی تھی. اس نے جب دیکھا نا کہ یار سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے تو بیماروں کو بھی شفا مل جاتی ہے، کیوں نہ میں چھت پہ جا کے دیکھوں. ہمیں تو بابا نے منع کیا ہے ساری زندگی، آج میں نے جا کے دیکھنا ہے. وہ چھت پہ گئی نا تو اس نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ کہنے لگی لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے چہرے میں اتنا نور ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس بچی نے حضور نے جہاں قدم رکھا تھا نا اس جگہ پہ نظر رکھی. وہ وہاں گئی، حضور نے جہاں نعلین مبارک لگائے تھے وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. اس نے وہ مٹی اٹھائی اپنے بابا کے لیے لے گئی. اپنے بابا کے یہاں کو بابا میں دوائی لے کر آئی ہوں. آنکھوں پہ وہ مٹی لگائی، آنکھ کھلی. بابا بولے میں نے ہر طرف سے علاج کروائے، کہیں سے مجھے شفا نہ ملے. اور میری بیٹی سچ سچ بتاؤ یہ دوا تو کہاں سے لائی؟ بیٹی رونے لگی. بابا جس نبی کو دیکھنے سے آپ منع کیا کرتے تھے ان کے قدموں کی خاک لے کر آئی ہوں. لیکن بابا کے دل میں ساری زندگی نفرت تھی. وہ بولے نا مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے. لیکن حضور ایک دفعہ فرما چکے تھے یا اللہ اسے مسلمان کر دے، یا اللہ اسے مسلمان کر دے. اب نبی کی بات رد نہیں ہوتی، اس نے مسلمان ہونا ہی ہونا تھا. وہ چلا گیا، لوہے کی سیخیں لے لی، گرم کر لی. کہتے میں نے آنکھوں کو نکال دینا ہے. اور میری بیٹی سچ سچ بتا. بیٹی بولی بابا میں انہیں ان کے قدموں کی نیچے والی خاک لائی ہوں. بابا بولے میں نے آنکھیں نکال دینی ہے. بیٹی کہتی ہے بابا نا اس نے لوہے کے سیخ گرم کروائے. جب آنکھوں کے قریب لے جانے لگے اللہ نے لوہے کو رومال کی طرح نرم کر دیا. اس نے جب آنکھوں پہ لگایا او بیٹی یہ کیا ہے؟ فرمایا بابا ضد چھوڑ دے، ضد چھوڑ دے، مجھے بھی ساتھ لے چل، اس نبی کی بارگاہ میں چلیں. ارے وہ یہودی چل پڑا، بیٹی بھی ساتھ ہے. جب میرے حضور کے پر نظر پڑی تو حضور کی مسکراہٹ آئی کہ میں نے کہا تھا یا اللہ اسے مسلمان کر دے. آ گیا ہے. صدیق اکبر حضرت عمر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ فلاں یہودی آ رہا ہے. فرمایا آ نہیں رہا، اسے میں نے بلایا ہے آنے دو، اسے میں نے بلایا ہے آنے دو. وہ آگے آیا. میرے نبی نے فرمایا کس لیے آنا ہوا؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں نے صحیح آنکھوں سے جب آپ کو دیکھا یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دو. میرے نبی کا کلمہ پڑھا. حضور نے فرمایا ساری زندگی تو نے دشمنی میں گزاری، لوگوں کے دروازے بند کرتا رہا، اب بتاؤ. وہ کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اتنا سونا نبی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. اس نے کہا ہوگا آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، حلیمہ دا پیارا
تے آمینہ دا چین۔ جو چاہتے ہیں نبی کی زیارت مجھے نصیب ہو، اونچی آواز سے کہہ دو آقا میرا سوڑا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا۔ آواز ادھر آ جائے اونچی آواز سے، کیسا سمائے یار، اونچی آواز سے، جمعۃ الوداع ہے۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ حلیمہ رب نال کر کے قول و قرار آ گئے، بخشاں کے سارے امتی سرکار آ گئے، کہ نازک نے میرے امتی نئے نبھار سے، آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے آپ سماعت